میں اور میرا دوست کمال دونوں ہی صحافت کے پیشے سے وابستہ تھے۔ کچھ دفتری تنازعات کی بنا پر ہم دونوں کو ہی اپنی ملازمت چھوڑنی پڑی تھی اور پھر ہم نے کسی اور شہر جا کر ملازمت کرنے کا سوچا۔ اپنی سوچ کو عملی جامہ پہناتے ہوئے ہم نے ضرورت کا سامان سمیٹا اور اپنے شہر کو خیر آباد کہہ دیا۔ نئے شہر میں آتے ہی ہم دونوں کو جو مسئلہ درپیش تھا وہ رہائش کا تھا۔ یہ مسئلہ بھی میں نے ایک ایسے ہوٹل کا انتخاب کر کے حل کر دیا جس میں انتہائی مناسب کرائے پر ہمیں کمرہ مل سکتا تھا، مگر ہماری بدقسمتی کہ جب ہم اس ہوٹل میں پہنچے تو ہوٹل میں کوئی کمرہ خالی نہ تھا سوائے ایک کمرے کے جو ہوٹل کا مینیجر کرائے پر دینے کو تیار نہ تھا۔ اس کمرے کے خالی ہونے کے متعلق بھی ہمیں اس ہوٹل کے ویٹر سے پتہ چلا تھا جو کہ خاصا باتونی تھا۔ جب میں ہوٹل میں کمرہ لینے کی مینیجر سے بات کر رہا تھا تو وہ پاس ہی کھڑا تھا، فوراً بول اٹھا، ہوٹل کا کوئی کمرہ خالی نہیں سوائے ایک کمرے کے جو کہ کرائے پر نہیں جا سکتا۔ اس کی بات سن کر مینیجر نے اسے فوراً چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ آپ کو پھر وہی کمرہ ہمیں کرائے پر دینا ہوگا، میں نے فوراً کہا، لیکن وہ کمرہ ہم کرائے پر نہیں دے سکتے کیونکہ وہ کمرہ اس ہوٹل کے مالک اقبال مرحوم کا ہے۔ ہوٹل کا مینیجر مجھے سمجھاتے ہوئے بولا، اس طرح تو پورا ہوٹل ہی اقبال مرحوم کا ہوگا، اس کا یہ تو مطلب نہیں کہ آپ یہ ہوٹل ہی کرائے پر نہ دیں۔ میں نے اسے قائل کرتے ہوئے کہا، وجہ کچھ اور بھی ہے۔ پاس کھڑا وہی ویٹر پھر بول اٹھا تو مینیجر نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ اس ویٹر کو ایک بار پھر اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے وہاں سے کھسک جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ وہ مینیجر پھر میری طرف متوجہ ہو کر بولا، آپ اس بیوقوف کی بات پر دھیان مت دینا، وجہ بس اتنی سی ہے کہ اس ہوٹل کے مالک اقبال مرحوم اس کمرے میں مقیم تھے، بس پھر ان کی وفات کے بعد اس کمرے کو بند کر دیا گیا۔ لیکن آپ اس کمرے کو لینا چاہتے ہیں تو ابھی میں اس کمرے کو آپ کے لیے صاف کروا دیتا ہوں، ویسے بھی میں چاہتا تھا کہ میں ہر بات کی تسلی کر لوں۔ مینیجر کسی گہری سوچ میں غرق ہوتے ہوئے بولا، کس بات کی تسلی؟ میں نے نہ سمجھنے والے انداز سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ نے یہ کمرہ لینا ہے تو ابھی فائنل کریں۔ مینیجر فوراً بات بدل کر بولا، میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور پھر اس رات ہم دونوں کو وہ کمرہ مل گیا۔ کمرے میں 2 بستروں کا انتظام کر دیا گیا تھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کیونکہ اب رہائش کا مسئلہ نہیں رہا تھا۔ اگلے دن ہی میں نے کمال کے ساتھ مختلف اخباری دفتروں کے چکر لگانے شروع کر دیے اور آخر کار ہم دونوں کو ایک اچھے اخبار میں نوکری مل ہی گئی۔ ایک شام میں اور کمال ٹی وی پر کرکٹ میچ دیکھ رہے تھے، تب وہی خوفناک ویٹر کمرے میں داخل ہوا۔ وہ چائے لے کر آیا تھا۔ چائے میز پر رکھتے ہوئے وہ پراسرار لہجے میں بولا، آپ دونوں اس شہر میں نئے لگتے ہیں۔ ہاں بالکل نئے ہیں، کمال نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اس وجہ سے آپ اقبال ہوٹل کے اس کمرے کو لینے پر رضامند ہو گئے۔ ہم دونوں بیک وقت اس کی بات سن کر اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیا مطلب؟ میں نے چونکنے والے انداز میں پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، مجھے بہت زیادہ کام کرنا ہے، پھر بات ہوگی۔ وہ ہم دونوں کو شش و پنج میں مبتلا کر کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ تمہیں یہ ویٹر کچھ عجیب و غریب نہیں لگتا؟ کمال ٹی وی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، کسی خوفناک چمگادڑ جیسی شکل ہے اس کی۔ میں نے کمال کی بات کو مذاق میں اڑاتے ہوئے کہا۔ ہمیں اقبال ہوٹل میں آئے 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ وہ پراسرار ویٹر جس کا نام سجاد تھا پھر مجھے نظر نہیں آیا، شاید کہیں چھٹیوں پہ گیا ہوا تھا۔ جب سے ہم اس ہوٹل میں آئے تھے میری اکثر کمال کے ساتھ تلخ کلامی ہو جاتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ میں یا کمال جب بھی واش روم میں جاتے تو وہاں بیسن میں سینکڑوں کی تعداد میں بال بکھرے ہوئے ہوتے تھے۔ کمال مجھے کہتا کہ تمہارے سر کے بال جھڑتے ہیں، تم کنگھی واش روم میں مت استعمال کیا کرو، جبکہ میں بھی کمال پر نام لگاتا تھا۔ اور حیرت کی بات تھی کہ ہم دونوں جتنی بار بھی واش روم کی صفائی کرتے پھر وہی صورتحال درپیش ہوتی تھی۔ عجیب ماجرا تھا۔ میں اور کمال دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پریشان تھے، ایک دوسرے سے اس بارے میں بات نہیں کرتے تھے کہ کہیں ہم دونوں میں سے کوئی خوفزدہ نہ ہو جائے۔ ایک رات میں گہری نیند میں غرق تھا کہ گہری غنودگی میں ہی مجھے احساس ہوا جیسے کوئی چیز میری ناک اور کانوں کے ذریعے میرے اندر داخل ہو رہی ہو۔ عجیب سا احساس تھا جسے محسوس کرتے ہی میرے اعصاب فوراً بیدار ہو گئے اور میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ میری سانس بری طرح سے پھولا ہوا تھا، دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا۔ میرا برابر والے بیڈ پر کمال گہری نیند سو رہا تھا۔ میں نے ایک سرسری سی نگاہ اس پر ڈالی اور بستر سے اٹھ گیا۔ تھوڑی دیر تک میں کمرے میں ٹہلتا رہا، پھر کھڑکی کھول دی۔ شدید سردی کا موسم تھا۔ کھڑکی کھولتے ہی سرد ہوا کا جھونکا میرے وجود سے ٹکرایا اور میرے پورے وجود میں سردی کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ تاہم میں سردی کی پرواہ کیے بغیر باہر جھانکنے لگا۔
ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ شدید سردی اور دھند کی وجہ سے سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں بند تھے۔ سڑکیں بالکل ویران تھیں۔ دھند اس قدر زیادہ تھی کہ مجھے مشکل سے ہی ارد گرد کچھ دکھائی دے رہا تھا۔ دفعتاً میں چونک گیا۔ اس دھند کو چیرتی ہوئی ایک عورت دکھائی دی جس نے سفید چادر اوڑھ رکھی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ بالکل چھپایا ہوا تھا۔ اس عورت نے سر پر ایک بڑا برتن اٹھا رکھا تھا جس پر اس نے رومال ڈال رکھا تھا۔ وہ آگے بڑھنے لگی۔ یکدم اس کے منہ سے سیٹی کی طرح کی باریک اور کان پھاڑ دینے والی آواز نکلی، کچا گوشت لے لو۔ حیرت کے مارے میں ششدر رہ گیا۔ رات کے وقت اس عورت کی موجودگی حیرت کا باعث تھی، اور پھر وہ جو کچھ بیچ رہی تھی وہ مزید حیران کر دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ عورت آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ہوٹل کے مرکزی گیٹ کے سامنے رک گئی اور اپنا برتن زمین پر رکھ کر وہیں بیٹھ گئی۔ میرے دماغ میں فوراً ایک خیال آیا اور میں ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اپنے کمرے سے باہر آ گیا اور سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آ گیا۔ میں شدید حیران ہوا۔ ہوٹل میں تو رات گئے تک گہما گہمی ہوتی ہے، مگر اس وقت تمام ہوٹل ویران تھا۔ پتہ نہیں ہوٹل کا عملہ کدھر غائب تھا۔ میں شش و پنج میں مبتلا تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ہوٹل سے باہر آ گیا، مگر اب وہاں کسی بھی عورت کا نام و نشان نہ تھا۔ ایک گہری خاموشی تھی وہاں۔ میں مزید آگے بڑھا اور سڑک پر آ کر ارد گرد دیکھنے لگا۔ وہ عورت چند لمحوں میں کیسے غائب ہو گئی؟ ایک بے چین کر دینے والا سوال میرے دماغ سے ابھرا اور میں حیران پریشان اس جگہ کو گھورنے لگا جہاں کچھ دیر قبل وہ عورت بیٹھی تھی۔ کیا وہ عورت کوئی چڑیل تھی؟ اس خیال کے آتے ہی میرے پورے وجود میں خوف کی ایک لہر سرایت کر گئی۔ میں ابھی اسی خیال میں گم تھا کہ کسی نے عقب سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تو میرے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ میں نے فوراً پلٹ کر دیکھا تو میرے سامنے ہوٹل کا چوکیدار کھڑا تھا۔ تم کدھر تھے؟ میں ہکلاتے ہوئے بولا۔ ادھر ہی تھا صاحب جی، شاید میری آنکھ لگ گئی تھی، وہ جمائی لیتے ہوئے بولا۔ میں سخت حیران ہوا کیونکہ کچھ دیر پہلے وہ یہاں نہیں تھا، لیکن اس چوکیدار سے مزید کچھ پوچھنا بیکار تھا۔ میں دوبارہ ہوٹل میں داخل ہوا تو ایک بار پھر حیرت کا خوفناک جھٹکا لگا۔ کاؤنٹر پر مینیجر کھڑا کسی سے موبائل فون پر بات کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ بھی کئی لوگ وہاں موجود تھے، جبکہ چند لمحے پہلے تو وہاں کسی شخص کا نام و نشان نہ تھا۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ ہوٹل کے مینیجر نے مجھے بغور دیکھتے ہوئے تشویشناک لہجے میں بولا، کیونکہ شدید سردی میں میری پیشانی پر پسینے کی بوندیں نمایاں تھیں۔ جی میں ٹھیک ہوں، میں ہکلاتے ہوئے بولا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے اس پراسرار واقعے کا ذکر کمال سے نہیں کیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ خوفزدہ ہو جائے گا۔ ہم 1 ماہ کا کرایہ ہوٹل میں دے چکے تھے، اس لیے 1 ماہ ہمیں جیسے تیسے گزارا کرنا ہی تھا۔ واش روم میں بالوں کی موجودگی کا مسئلہ اپنی جگہ برقرار رہا۔ میں نے اس کے متعلق ہوٹل کے مالک سے بات کی تو وہ ہٹ دھرمی سے بولا، یقینی یہ بال آپ دونوں کے ہی ہوں گے؟ میں ناگواری سے بولا، کیا کسی انسان کی اتنے بھی بال جھڑتے ہیں؟ مینیجر میری بات پر مسکرا کر بولا، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کمرے میں کسی آسیب کا سایہ ہے؟ میں تائیدی انداز میں سر ہلا کر بولا، مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے۔ مینیجر نے ناگواری سے سر جھٹکا، میں ان فرسودہ باتوں پر یقین نہیں رکھتا۔ بہتر ہوگا کہ آپ اور آپ کے دوست کسی ڈاکٹر سے رجوع کریں اور بال گرنے کی وجہ دریافت کریں۔ مینیجر کی بات سن کر مجھے شدید غصہ آیا، تاہم میں مزید کچھ کہے بنا اپنے کمرے میں چلا آیا۔ کمال کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا۔ میں نے اپنے اور کمال کے بستر پر غور کیا تو دنگ رہ گیا، کیونکہ وہ بال جو واش روم میں موجود ہوتے تھے اب کمال کے بستر پر موجود تھے۔ میں نے فوراً کمال کا بستر ان بالوں سے صاف کر دیا، مگر اس روز کے بعد وہ بال مسلسل کمال کے بستر پر رہنے لگے تھے۔ چاہے دن میں کئی بار کمال کا بستر صاف کیا جاتا، پھر وہی بال اس کے بستر پر موجود ہوتے۔ اور مزید پریشان کر دینے والی بات یہ تھی کہ اب یہ بال کمال کے ہی تھے۔ کمال کے سر اور جسم سے بال جھڑنے لگے تھے، اور ان کے جھڑنے کا وقت وہی ہوتا جب کمال بستر پر سونے کے لیے لیٹتا۔ کمال بیچارے کی نیندیں اڑ چکی تھی۔ اس نے کئی ڈاکٹروں سے رجوع کیا، مگر اس کی پراسرار بیماری ختم ہونے کی بجائے بڑھنے لگی تھی۔ بالآخر ہم دونوں نے وہ منحوس ہوٹل چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے اگلے ہی دن ایک کمرہ کرائے پر لے لیا اور ضرورت کا سامان خرید کر وہاں شفٹ کیا۔ کمال کو جیسے ہی پتہ چلا کہ کہیں اور رہائش کا بندوبست ہو گیا ہے تو وہ ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر اپنا سامان سمیٹ کر اس کمرے میں شفٹ ہو گیا
جبکہ میرا سامان ہوٹل میں موجود تھا۔ یہ اتفاق تھا جب میں ہوٹل میں اپنا سامان سمیٹ رہا تھا تو وہی ویٹر جس کا نام سجاد تھا کمرے میں داخل ہوا اور آتے ہی بولا، آپ کہیں جا رہی ہیں؟ میں نے عجلت میں جواب دیا، ہاں، تمہیں نظر تو آ ہی رہا ہے، مگر جو مسئلہ آپ کو درپیش ہے وہ کہیں بھی آپ کی جان نہیں چھوڑے گا۔ وہ گہری نگاہوں سے مجھے گھورتے ہوئے بولا، کیا مطلب؟ تم جانتے تھے یہ سب؟ میں نے فوراً پلٹ کر اسے دیکھا۔ سجاد نے اس بات میں سر ہلایا تو غصے سے میرا دماغ گھوم گیا۔ میں نے جھپٹ کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ تم سب جانتے تھے تو تم نے پہلے ہی دن کیوں نہیں ہمیں آگاہ کیا؟ سجاد نرم لہجے میں بولا، بہتر ہوگا آپ تحمل سے میری بات سن لیں۔ میں اس کو گریبان سے جھنجھوڑتے ہوئے بولا، کیا سنوں؟ اب بہت دیر ہو چکی ہے، میں تمہارے اس مینیجر کو بھی نہیں چھوڑوں گا جس نے مجھ سے حقیقت کو چھپایا۔ سجاد اپنا گریبان ٹھیک کرتے ہوئے سخت لہجے میں بولا، مینیجر صاحب کو کچھ کہنے کا فائدہ نہیں کیونکہ وہ یہاں نئے ہیں اور وہ بھوت پریت پر یقین بھی نہیں رکھتے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا اور اپنا سفری بیگ اٹھا کر بولا، لعنت ہو تم پر اور تمہارے اس ہوٹل پر۔ اتنا کہہ کر میں کمرے سے باہر نکل گیا، مگر سجاد کی گونجتی ہوئی آواز چند قدم تک میرا پیچھا کرتی رہی، تم کیا سمجھتے ہو ہوٹل چھوڑنے سے تم لوگ بچ جاؤ گے؟ یہ پراسرار بیماری تمہیں کہیں بھی چین سے نہیں رہنے دے گی۔ اب ہم دونوں اس نئے کمرے میں شفٹ ہو چکے تھے اور کافی حد تک مطمئن بھی تھے کہ جو بیماری بلا وجہ کمال کے گلے پڑ گئی ہے وہ اب دور ہو جائے گی، مگر یہ دونوں کی خام خیالی تھی۔ چند ہی دنوں میں کمال کے پورے جسم پر چھوٹے چھوٹے سرخ رنگ کے دانے نمودار ہوئے اور ان میں پس پڑ گئی جن سے بدبودار پانی خارج ہونے لگا تھا۔ ان خطرناک دانوں کی وجہ سے ہر وقت کمال کے جسم پر خارش ہوتی رہتی اور بیچارہ کمال ہر وقت اذیت میں رہنے لگا تھا۔ کمال کی جو حالت تھی اس کے پیش نظر اسے ملازمت سے استعفیٰ دینا پڑا تھا۔ مجھے بھی اکثر دفتر سے چھٹی لینی پڑ جاتی کیونکہ میں کمال کو شہر کے کئی مشہور ڈاکٹروں کے پاس لے کر گیا، مگر علاج ہونے کے باوجود کچھ افاقہ نہ ہو سکا۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی، کمال اپنی بیماری سے اس قدر تنگ آ گیا کہ اس نے خواب آور گولیاں کھا کر خودکشی کی کوشش کی، مگر میں بروقت اسے اسپتال لے کر گیا اور اس کی جان تو بچ گئی، مگر اس واقعے کا میرے دماغ پر اس قدر اثر ہوا کہ میں غصے میں کھولتا ہوا اقبال ہوٹل پہنچ گیا اور وہاں ایک ہنگامہ برپا کر دیا۔ ہوٹل کا مینیجر مجھے زبردستی دھکیلتا ہوا ایک جانب لے گیا اور میرے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، خدا کے لیے آپ اس بات کا ذکر ہوٹل کے کسی کسٹمر سے مت کیجیے ورنہ ہمارا ہوٹل برباد ہو جائے گا۔ میں غصے میں بھننا کر بولا، تمہیں اپنے ہوٹل کی پڑی ہے اور وہاں اسپتال میں میرا جو دوست موت سے دوچار صرف تم لوگوں کی وجہ سے ہو کر آیا ہے، اس کی کوئی شرمندگی نہیں؟ وہ کس قدر اذیت سے دوچار ہے صرف تم لوگوں کی وجہ سے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، تمہارے اس ہوٹل کے متعلق اخبار میں دوں گا، تم لوگوں کو برباد کر کے رکھ دوں گا۔ آپ پلیز یہاں بیٹھ کر آرام سے میری بات تو سنیں، اس کے بعد جو آپ چاہیں ہمیں سزا دیں۔ ہوٹل کا مینیجر نہایت عاجزانہ لہجے میں بولا۔ میرا اس وقت یہی دل چاہ رہا تھا کہ میں اس مینیجر کا سر پھوڑ دوں، مگر غصہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا اور فطری طور پر میں ایک تحمل مزاج انسان تھا، اس لیے اس کی بات سن لینا ہی مناسب سمجھا۔ میں جب مینیجر کے ساتھ بیٹھا تو اسی وقت ہوٹل کا وہی ویٹر سجاد بھی وہاں آ کر بیٹھ گیا۔ مینیجر آہستگی سے بولا، یہ ہمارے ہوٹل کے پرانے ویٹر ہیں اور اس ہوٹل کے متعلق بہت سی پراسرار باتوں کو جانتے بھی ہیں۔ میں اس ہوٹل میں جب سے آیا کم از کم میرے سامنے اس قسم کا کوئی پراسرار واقعہ پیش نہ آیا تھا، لیکن میں نے ان سے سنا بہت تھا اس کمرے کے متعلق، مگر میں یقین نہیں کرتا تھا، اس لیے آپ کو نہ سمجھی میں یہ کمرہ دے بیٹھا۔ میں بہت شرمندہ ہوں اور اس قابل بھی نہیں کہ آپ سے اپنے اس غلطی کی معافی مانگ سکوں۔ تمہارے معافی مانگنے سے میرا دوست ٹھیک نہیں ہو جائے گا، میں نے غصے سے دہاڑتے ہوئے کہا۔ اس نے جواباً ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا۔ آپ کا غصہ بجا ہے، میں بھی آپ کی جگہ ہوتا تو یہی کرتا، میں سخت لہجے میں بولا۔ اب ان باتوں کا کیا فائدہ، مجھے بتاؤ اب میں کیا کروں؟ اس بار ہوٹل کا ویٹر سجاد بول پڑا، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ جب مینیجر صاحب نے آپ کو یہ کمرہ کرائے پر دیا تبھی میرے دل میں خطرے کی گھنٹی بج گئی تھی اور میں چند دن کی چھٹیاں لے کر غائب ہو گیا تھا تاکہ کسی ایسے بندے کو ڈھونڈ سکوں جو اس قسم کی بیماری کا علاج جانتا ہو۔ آپ کو یہ بات میں بتا دوں کہ ہوٹل کا یہ منحوس کمرہ ہوٹل کے مالک اقبال مرحوم کا تھا، اور مزید حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ بھی اپنی موت سے قبل اس پراسرار بیماری کا شکار ہوئے تھے۔ ان کے بھی اسی طرح بال گرنا شروع ہوئے تھے، پھر ان کے پورے جسم پر چھوٹے چھوٹے بدبودار دانے نمودار ہو گئے
اور وہ ہر وقت اپنے جسم کو کھجا کھجا کر زخمی کر دیتے تھے۔ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ اس بیماری کے علاج کی، مگر کسی کی سمجھ میں یہ عجیب و غریب بیماری سمجھ آتی تب علاج ہوتا نا۔ آخر تنگ آ کر انہوں نے خودکشی کر لی۔ ان کی موت کے بعد جو شخص بھی اس کمرے میں ٹھہرا اسے وہ منحوس بیماری لاحق ہو جاتی تھی، اسی لیے ان کا کمرہ کئی سال تک بند رکھا گیا تھا۔ اقبال مرحوم نے شادی نہیں کی تھی، اس لیے تنہائی اس ہوٹل کو سنبھالتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد ان کا بھتیجا اس ہوٹل کا مالک ہے، اور اسی نے ان کے کمرے کو استعمال کرنے پر پابندی لگائی تھی۔ مینیجر صاحب نے محض اپنی یقین کے لیے بلا اجازت یہ کمرہ آپ کو دیا، اور میرے خیال میں اگر آپ کا دوست ٹھیک ہو جاتا ہے تو آپ کو مینیجر صاحب کو معاف کر دینا چاہیے۔ میں بالکل انہیں معاف کر دوں گا اگر میرا دوست ٹھیک ہو جاتا ہے تو۔ سجاد فوراً بول اٹھا، تو ٹھیک ہے، پھر آج ہی ہم کمال صاحب کو اس بیماری سے چھٹکارا دلانے کی کوشش کر دیں گے۔ میں آپ کو اس دن بھی بتانا چاہتا تھا جب آپ ہوٹل چھوڑ کر جا رہے تھے، پر آپ نے میری بات نہیں سنی۔ لیکن خیر، مجھے ایک حکیم صاحب مل گئے ہیں جو ہر قسم کی بیماری کا علاج جڑی بوٹیوں سے کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ روحانی علاج بھی کرتے ہیں، اور آپ کو بھی ان سے روحانی علاج کرانا ہوگا۔ سجاد کی بات سن کر میں گڑبڑا سا گیا اور گھبرا کر بولا، میں کیوں اپنا علاج کراؤں؟ مجھے کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ یہ بیماری کمال کے بعد آپ پر حملہ آور ہوگی۔ اس کمرے میں رہنے والے ہر بندے کو یہ بیماری لاحق ہوتی ہے۔ محتاط رہیے گا، اگلا شکار آپ ہیں۔ نہیں نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا، میں خود کو قدرے سنبھالتے ہوئے بولا، کیونکہ سجاد کے اس انکشاف نے مجھے لرزا دیا تھا۔ سجاد اٹھتے ہوئے بولا، تو پھر ابھی میرے ساتھ چلیں تاکہ ہم بروقت اس بیماری پر قابو پا سکیں۔ میں نے تائیدی انداز میں سر ہلایا اور اٹھ گیا۔ اس روز میں اور سجاد کمال کو لے کر حکیم صاحب کے مطب میں پہنچے۔ حکیم صاحب نے اچھی طرح کمال کا معائنہ کیا اور اس کو کچھ روز تک اپنے مطب میں رکھنے کا مشورہ دیا۔ بھلا مجھے کیا اس بات پر اعتراض ہو سکتا تھا؟ حکیم صاحب نے مجھ پر بھی دم کیا تاکہ میں اس بیماری سے محفوظ رہ سکوں۔ کمال کو وہ روزانہ دم کرتے اور جڑی بوٹیوں سے بنائی گئی ادویات اور مرہم سے اس کا علاج کرتے رہے۔ کمال کی حالت دن بدن درست ہونے لگی اور چند روز میں وہ کافی حد تک بہتر ہو گیا۔ کمال کا علاج 6 ماہ تک مسلسل جاری رہا تھا اور وہ اس دوران بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اقبال ہوٹل کا وہ منحوس کمرہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ آج اس بات کو 10-12 سال بیت چکے ہیں۔ کمال اور میں دونوں اپنے گھر بار والے ہو گئے ہیں اور اپنی اپنی منزل کی جانب گامزن ہیں۔ تاہم جب بھی ہماری ملاقات ہوتی ہے اور کسی نہ کسی بات پر وہ خوفناک واقعہ یاد آ جاتا ہے تو خوف کی ایک لہر جسم میں سرایت کر جاتی ہے۔ میں یہی سوچتا ہوں اگر حکیم صاحب جیسے نیک انسان ہمیں نہ ملتے تو شاید آج ہم دونوں لقمہ اجل بن کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہوتے۔ مگر کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری تمام کہانیاں آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔